بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک انقلابی بشرفت مخصوص نشستوں کے کیس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ہلچل مچا کے رکھ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے بلند و باد دعوے کے باوجود ناظرین حکومت نہیں بنا سکتی، یہ بات کنفرم ہے، لیکن جب تک وہ مخصوص نشستیں اپنے نام کروا کے 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر لیتی، لیکن اگر ناظرین عدالت ان مخصوص نشستوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اگر نہیں کرتی تو اس صورت میں فارم 45 کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف اپنی نشستوں کو حاصل کر کے حکومت بنا سکتی ہے۔ لیکن پھر انہیں ناظرین ضرورت پڑے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جنہیں وکٹ کی طرف جو ہے وہ بخوبی کھیلنا آتا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ بے شک انہوں نے اپنی پارٹی کی مجلس شورا میں حالیہ وقت تک ابھی تک جو ہے وہ موجودہ وقت تک اعلان نہیں کیا، لیکن وہ اگست 2024 میں ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں اور یوم سیاہ منائیں گے۔ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جائے گا، اور 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بڑا احتجاج کرے گی، کیونکہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اہم سیاسی داؤ چل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف ناظرین وہ کھیلنے میں مہارت رکھتے ہیں، حالانکہ کرکٹر نہیں ہے لیکن سیاست میں آپ یقین جانیں کہ میرے خیال سے ان سے بڑا کوئی لوٹا جو ہے نا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ خیر جہاں پہ ان کو لگتا ہے نا کہ بس اقتدار جو ہے انہی کے حصے میں ہے، یہ ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی جو ہے نا وہ پتہ پھینک دیتے ہیں بس۔ خیر اب پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کو جلا بخشنے کے لیے یہاں پر ترب کے پتے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کہ انہیں بھی اس کیس میں ایک فریق بنایا جائے، اور دوسری طرف ناظرین وہ عدالت پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ بلے کے کیس کی دوبارہ جو ہے وہ سماعت کی جائے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے راتوں رات سماعت جو ہے وہ نپٹا کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ سنا کر عدالت کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر جو ہے رقم کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ بلے والا کیس قاضی فائز عیسیٰ کے گلے میں حالیہ وقت میں ایک نوکدار ہڈی کی مانند جو ہے وہ پھنس گیا ہے، اور ججز کے سوالات انہیں کسی تیر کی مانند آ کر لگتے ہیں، اور یہاں قاضی فائز عیسیٰ اپنے دفاع کے لیے یہ فیصلہ کبھی الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کبھی آروز کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ میں نے تو صرف ان سے نشان لیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے تو ان کی پارٹی ہی ختم کر دی تھی۔ لیکن خیر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی نہ کو ختم کر سکتا ہے اور نہ کبھی کو کر سکے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی سٹرگل ہے عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کو لے کر، اپنی جماعت کو لے کر، پاکستان تحریک انصاف کو لے کر، تو وہ تو کوئی ختم کرنے سے رہا، حالانکہ اگر ختم ہونی ہوتی تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو ظلم جبر، جو چار دیواری کا تقدس جو پامال کیا گیا، جتنا ظلم و جبر ان کے اوپر یا ان کے کارکنان کے اوپر، ورکرز کے اوپر یا وزیر و مشیر کے اوپر ناظرین کیا گیا، حالانکہ خان صاحب کو خود نہیں بخشا گیا، تو ابھی تک جو ہے نا کوئی اور پارٹی ہوتی باطن پر مبنی ہوتی تو ضرور ابھی تک بکھر گئی ہوتی۔ لیکن خیر حق ہے، انہوں نے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی ہے وہ ابھر کر مزید جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اللہ رب العزت کی دین ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خیر ناظرین پارٹی تو خیر ختم ہونے سے رہی، اور اس کے علاوہ ناظرین اہم ترین سماعت آج پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انتہائی اہم شخصیت جو نواز شریف صاحب کے قریبی دوست ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر بھی ہیں، اور وہ خبر بلکہ ایک اور الزام ناظرین ایک اور الزام ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگوانے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ بیان کی جا رہی ہے ناظرین کہ پاکستان کی انتخابی جو دھاندلی ہے یہ ایک سراسر الزام تراشا جا رہا ہے، اور اس کے رو رواں بھی پاکستان اوورسیز جو ورکرز ہیں، اوورسیز جو کرندے ہیں، ووٹرز جو مین ووٹرز ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو امریکی سینیٹرز پر ایسا کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ الزام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ امریکی سینیٹرز پر بھی لگایا جا رہا ہے، اور خود ساری دنیا میں جیسا کہ امریکہ کو لے کر یہ مشہور ہے کہ یہ خود ساری دنیا میں جوڑ توڑ کرتے ہیں، انہیں کوئی ایسی
مطلب کہ انہیں کوئی خرید نہیں سکتا. لیکن آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں گزشتہ سوا دو سالوں سے جمہوری فسطائیت اور چادر چار دیواری کا تقدس جیسے جو دور چلا آ رہا ہے جس میں پاکستان کے معاشرے کو یرغمال بنا رکھا ہے. چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. الیکٹرانک میڈیا کی نشریات کا فیصلہ جو ہے وہ بند کمروں میں ہونا شروع ہو گیا ہے. صحافیوں کے ساتھ ناروا سلوک، جبری گمشدگیاں وغیرہ، اور یہ سب کچھ جو ہے فی الحالیہ وقت میں بھی عروج پر ہے. اور ان حالات میں امریکہ جو خود کو دنیاوی معاملات سے الگ نہیں رکھتا، رو رواں بھی پاکستان اوورسیز جو ورکرز ہیں، اوورسیز جو کرندے ہیں، ووٹرز جو مین ووٹرز ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو امریکی سینیٹرز پر ایسا کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. تو یہ الزام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ امریکی سینیٹرز پر بھی لگایا جا رہا ہے. اور خود ساری دنیا میں، جیسا کہ امریکہ کو لے کر یہ مشہور ہے کہ یہ خود ساری دنیا میں جوڑ توڑ کرتے ہیں، انہیں کوئی ایسی مطلب کہ انہیں کوئی خرید نہیں سکتا. لیکن آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں گزشتہ سوا دو سالوں سے جمہوری فسطائیت اور چادر چار دیواری کا تقدس جیسے جو دور چلا آ رہا ہے جس میں پاکستان کے معاشرے کو یرغمال بنا رکھا ہے. چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. الیکٹرانک میڈیا کی نشریات کا فیصلہ جو ہے وہ بند کمروں میں ہونا شروع ہو گیا ہے. صحافیوں کے ساتھ ناروا سلوک، جبری گمشدگیاں وغیرہ، اور ووٹ کی عزت والا جو آپ کا جو تکیہ کلام ہے اس کو بھی سلام ہے. اور آپ کے اصول پسندی جو ہے نا وہ انتہائی جو باطن پر مبنی ہے، شروع سے ہی رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خدا کے بندے کبھی تو سنتے رسول کا جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے لحاظ رکھ لو، کوئی خیال رکھ لو. اور آپ کی اصول میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انتشار پر مبنی جو اصول پسندی جو اس کو بھی سلام ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے. تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.